آج انشاءاللہ ہم نماز سفر کے بارے میں جانیں گے اور پھر نماز قصر جو نماز سفر میں پڑھی جاتی ہے اس کے مسائل کو سیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں دین اور شریعت میں عبادات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور ان عبادات میں نماز پچگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا حسین تحفہ ہے۔ خالق اور مخلوق میں ہم کلامی کا اس سے بہتر اسلوب اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ نصرت الہی کا سرچشمہ اور برکات ربانی کا مخزن ہے، اس لیے ہم اس کو قرآن و سنت کے مطابق سیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس نماز کو سیکھیں۔ میں پھر بھی کہوں گی کہ میرا علم اتنا نہیں ہے، آپ مزید اس کے بارے میں ضرور علم حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو صرف صحابہ رضی اللہ عنہوں نے کثرت سے دیکھا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں ان کے اقوال لینا بھی ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، سفر۔ جب آپ سفر میں نکلیں، یہ دوسری اس میں کلاس میں بتاؤں گی کتنا یا آگے چل کے بتاؤں گی۔ ابھی دیکھ لیں کہ ظہر، عصر اور عشاء کتنے ان کے فرض ہیں؟ 4۔ یہ دو پڑھنا قصر یعنی کم کرنا کہلاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس نے تو اس کے بعد میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی، یعنی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، تو کم کرنا کہلاتا ہے۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فجر کے جو 2 فرض ہیں وہ 2 ہی لیں گے، اور بلکہ یہاں تک ہے کہ سنتیں بھی اگر وہاں ظاہر فجر وہیں سے ہم دوبارہ سفر کا آغاز کرتے ہیں، جہاں اسٹے کرتے ہیں، تو سنتے بھی اسی طرح پڑھنی ہے، اور مغرب کے 3 ہی فرض رہیں گے۔ جو شخص ارادہ سفر کے ساتھ اپنے گھر سے چلے اور اپنی آبادی سے نکل جائے تو وہ شریعت کی روح سے مسافر ہے۔ آبادی اپنی سٹی سے باہر نکلنا ضروری ہے اور اپنی فرض نماز میں قصر کر سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی۔ اب ذوالحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ پہنچ کر نماز عصر کا وقت ہو گیا، تو آپ نے وہاں عصر میں قصر کر لی۔ اب شہر بڑے ہو گئے ہیں، اگر شہر 10 میل پہ بھی پھیلا ہوا ہے، 15 میل پہ بھی پھیلا ہوا ہے، تو اس کے اندر جب آپ کہیں نکلیں گے تو آپ 3 میل کو نہیں دیکھیں گے، شہر سے باہر جب نکلیں تو اس وقت شہر چھوٹے تھے، آبادیاں چھوٹی تھی، ان کی حدیں تھی، اس کے بعد دوسری حدود شروع ہو جاتی تھی، جیسے مدینہ کی ایک حدود تھی، اس کے بعد دوسرے علاقے ساتھ ہی آپ دیکھیں 3 میل کی مسافت پہ 3 میل کی ذوالحلیفہ آ جاتا ہے۔ ذوالحلیفہ ایک مقام ہے۔ اسی طرح جیسے آپ اپنی سٹی سے باہر نکلتے ہیں، جہاں لکھا ہوتا ہے، آپ دیکھیں جب آپ سفر کرتے ہیں تو ایک بورڈ آ جاتا ہے اللہ حافظ کا، اور یا دوسری سٹی میں داخل ہونے کا، خوش آمدید کا، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے وہاں تک فلاں سٹی تھی اور یہاں سے یہاں تک اب نئی سٹی شروع ہوگی، نیا شہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو نماز 2 رکعتیں پڑھتے، ٹھیک ہے، ان کا شہر وہاں پہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس حدیث میں راوی حدیث شعبہ نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے 3 میل یا 3 فرسنگ کا، یعنی اسے شک ہے کہ اس کے استاد نے 3 میل یا 3 فرسنگ یعنی 9 میل کا بتایا۔ بس مسافر کو چاہیے کہ احتیاطاً 9 میل پر قصر کر لے۔ اپنی آبادی کی حدود کے نکلنے کے بعد اگر منزل مقصود 9 میل پر
9 میل یا اس سے زیادہ مسافت پر واقع ہو تو مسافر قصر کر سکتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں رہا۔ یہ سب 4 کے بجائے 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الدِّينَ كَفَرُوا۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر ادا کرو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ آج ہم امن میں ہیں، نماز قصر کیوں کریں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بھی یہی تعجب تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا امن کی حالت میں قصر کی اجازت دینا اللہ کا تم پر احسان ہے، اسے قبول کرو۔ آج بھی کچھ لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اب تو سفر آسان ہے، اب تو جہاز میں بیٹھیں اور چند منٹوں کی مسافت پہ آپ جیسے لاہور پہنچ جاتے ہیں، کراچی آپ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں جہاز میں، تو پھر قصر کیوں کریں ہم؟ اس لیے کہ جو نماز قصر کی علت یعنی وجہ دیکھنی ہوتی ہے نا وہ ہے، اور وہ ہے سفر۔ اور سفر ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کتنا بھی پرسکون سفر کریں آپ ایک مینٹلی طور پہ اپسٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پہنچ جاؤں، وقت پہ پہنچ جاؤں، وہاں جو جس کام کے لیے جا رہی ہوں وہ کام بھی پراپر ہو جائے۔ اور اگر آپ وہاں جا کر بھی آپ اپنی پوری نمازیں پڑھیں تو آپ دیکھیں آپ کے لیے کتنی مشکلات ہوں۔ کچھ آفس کے کام کے لیے جاتے ہیں، کچھ شادیاں اٹینڈ کرنے خواتین جاتی ہیں، تو اگر وہاں جا کے بھی نمازیں اپنی پوری پڑھنی ہوں تو پھر وہاں جا کے نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں آپ، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ انجوائے کر سکتے ہیں، نہ دکھ سکھ آپ وہاں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان ہے آپ پہ اور اسے قبول بھی کرنا چاہیے۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منی میں قصر نماز پڑھائی، حالانکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ اور نہایت امن کی حالت میں تھے۔ یہ بھی بڑے وہاں حج کے دوران آپ دیکھیں عمرے کے لوگ اس میں کافی لوگوں کی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں ہم پوری پڑھیں گے، کوئی کہتے ہیں ہم قصر پڑھیں گے، جبکہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی۔ قصر کی حد یہ آگے انشاءاللہ مسائل میں دوبارہ میں کلیئر بھی کروں گی، مختصر سا دیکھ لیتے۔ اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں ٹھہرے کہ آج جاؤں گا یا کل تو نماز قصر کرتا رہے گا، یعنی اسے کچھ پتہ نہیں کہ کام 3 دن کا ہے، 9 دن کا ہے، 12 دن کا ہے، 1 ماہ کا ہے، خواہ کئی مہینے لگ جائے، یعنی جب تک وہ متردد ہے یعنی اس کو نہیں معلوم کہ کتنے دنوں کا کام ہے۔ ابو جمرہ نصر بن عمران رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ہم غزوے کی غرض سے خرسان میں طویل قیام کرتے ہیں، کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو، خواہ تمہیں کسی جگہ مسافر کی حیثیت سے رہنا پڑے، اس مسافر کی حیثیت سے رہنا پڑے جس سے پتہ نہ ہو کہ کام کتنے دنوں کا ہے، چاہے 10 سال قیام کرنا پڑے۔ جی اگر 19 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز میں قصر کریں۔ آپ کو پتا ہو کہ 19 دن کا میرا کام ہے، اور اگر 19 روز سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر پہلے ہی روز سے نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ یعنی آپ کا ریٹرن ٹکٹ ہے، آپ کراچی جاتے ہیں یا اپنی سٹی چھوڑ کے کسی اور سٹی جاتے ہیں یا اپنی کنٹری چھوڑ کے کسی اور کنٹری، تو آپ کو پتا ہے کہ میرا کام 19 دن کے اندر ہے، تو آپ کو زیادہ سے زیادہ جو اسلام میں چوائس ملتی ہے اس کے حساب سے 19 دن کا فتویٰ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ گھر سے ہی آپ کا 1.5 ماہ کا کام ہے تو جب آپ وہاں جائیں گے سفر میں تو آپ قصر پڑھیں گے، لیکن جہاں آپ جا کے ٹھہریں گے وہاں پہلے دن سے آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں 19 دن قیام کیا اور قصر کرتے رہے۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر سفر میں کہیں 19 دن اقامت کریں ہم قصر کریں گے، اور اگر 19 دن سے زیادہ اقامت کریں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر سے آپ کا 1.5 ماہ کا کام ہے، 35 دن کا کام ہے، 25 دن کا کام ہے، اور آپ وہاں جا کے 19 دن قصر پڑھیں اور پھر اس کے بعد پوری پڑھنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ گھر سے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ 19 دن کے اندر آنا ہے تو قصر، ہاں وہاں جا کے کوئی ایسے شرعی عذر آ جائے، ایسے حالات آ جائیں، فلائٹیں جیسے کینسل ہو جاتی ہیں، یا پھر کام نہیں ہو پاتا جس کام کے لیے آپ گئے تھے، یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری کہ آپ کو زیادہ اسٹے کرنا پڑے، تو پھر آپ اس وقت تک قصر کرتے رہیں جب تک آپ کا فائنل نہ پتا چل جائے کہ آپ کب واپس آپ نے آنا ہے۔ ورنہ ادروائز یہ نہیں ہے کہ آپ 19 دن قصر پڑھ کے اور باقی دن آپ پوری پڑھیں۔ سٹارٹ سے گھر سے آپ کو پتا ہے آپ کے زیادہ دن کا وہاں کام ہے تو پھر آپ نے نماز پوری پڑھنی ہے۔ اس بات میں مختلف رائے ملتی ہے، میں کبھی اختلاف نہیں کہتی، کیونکہ یہ بھی ایک اسلام کا حسن ہے کہ اس میں آپ کو بہت سی چوائس، بہت سی آسانیاں اور بہت سی رائے مل جاتی ہے۔ ایک مسلک تو یہی ہے جس کا اظہار ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا کہ مسافر 19 روز تک قصر کر سکتا ہے، اور میں کسی قابل نہیں، میں گناہگار سی ایک خاتون ہوں، لیکن میں 19 دن کا ہی فتویٰ لیتی ہوں۔ آپ اپنی مسلک کے حساب سے یا قرآن و سنت کو سامنے رکھیں اس کے حساب سے لے سکتے ہیں۔ دوسرا مسلک 14 دن کا ہے اور تیسرا مسلک 3 دن کا ہے۔ اسی طرح 11 دن کا بھی ایک فتویٰ ہمیں ملتا ہے۔ اس طرح آخری مسلک کو علماء اہل حدیث کی اکثریت نے راجح قرار دیا اور اختیار کیا، یعنی 3 دن کا۔ تو آپ جیسا چاہیں، جس طرح چاہیں اس کو لے سکتے ہیں۔ فتاوی لینے میں آپ کو فائدہ ہے، آپ کا نقصان نہیں۔ کسی بھی عالم کا آپ فتاوی لیں، کیونکہ جو فتویٰ دیتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے صحیح فتویٰ دینے میں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ غلط فتویٰ بھی دیتا ہے تو بھی اس کو اکیرا اجر ہے، ایک اجر اسے پھر بھی ملتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے علم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق فتویٰ دیا، اس کی نیت صحیح لوگوں تک بات پہنچانا تھی۔ آپ کسی صورت گناہگار نہیں ہوتے، آپ چاہے 19 دن کا فتویٰ لیں، چاہے آپ 14 دن کا لیں، چاہے 3 دن کا لیں، اور ایک مسلک میں 11 دن کا بھی فتویٰ ہے، چاہے آپ وہ لیں۔ سفر میں اذان اور جماعت۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی، میں اور میرا چچا اور بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا جب تم سفر پر جاؤ تو اذان اور اقامت کو، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کروائے۔ خواتین بھی کر سکتی ہیں لیکن چلیں واجب فرض نہیں ہے، اس لیے ہم اس پہ زیادہ نہیں بولتے۔ سفر میں 2 نمازیں جمع کرنا، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔ ایک نماز کے وقت میں دوسری کو ملا کر پڑھنا جمع کہلاتا ہے۔ جمع کی 2 صورتیں ہیں، اس ایک کو کہتے ہیں جمع تقدیم، ظہر کے وقت نماز ظہر کے ساتھ نماز عصر اور مغرب کے ساتھ نماز مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا۔ ایک ہوتا ہے جمع تاخیر، عصر کے وقت نماز عصر کے ساتھ نماز ظہر اور عشاء کے وقت نماز عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنا، دونوں آپ کے پاس چوائس ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں نماز عصر کے ساتھ جمع فرما لیتے، اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو ظہر اور عصر کو اسی وقت یعنی ظہر کے وقت میں ادا فرماتے۔ اسی طرح اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے تو مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو نماز مغرب اور عشاء کو اسی مغرب کے وقت پڑھ لیتے۔ مثلاً آپ نے کسی ضروری سفر میں نکلنا ہے اور ابھی 11:15 ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے ظہر کا، تو آپ نکل جائیں اور جب عصر کا وقت ہو تو اس کے ساتھ ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نکل رہی ہیں 1 بجے تو پھر ظہر کا وقت شامل ہو گیا تھا، ظہر اور عصر کو ملا کے پھر آپ سفر پہ نکل سکتے ہیں۔
سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث کی تائید سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے جسے بقئی نے روایت کیا اور اسے صحیح کہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت سی بھی روایتیں اس کے بارے میں مل جائیں گی۔ سفر میں سنت معاف ہے۔ ایک آپ نے نماز قصر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سفر میں جب آپ نماز قصر کرتے ہیں تو 2 رہ جاتی ہیں، یاد رکھیے گا، جو 4 ہیں، مغرب اور فجر وہی رہ جاتی ہے۔ دوسرا آپ کو یہ سہولت مل گئی کہ آپ ایسا سفر ہے جس میں کوئی مشکلات ہیں تو آپ نمازوں کو ملا بھی سکتے ہیں۔ اور جب آپ گھر سے اگر ملا کے نکلیں گے، یہ دفعہ آپ اپنی سٹی سے شروع کر رہے ہیں تو پھر پورے فرض ملا کے نکلیں گے، پھر آپ قصر میں 2 کر کے نہیں نکلیں گے، اور اگر آپ سفر میں ملاتے ہیں تو پھر آپ قصر پڑھیں گے۔ سفر میں سنت معاف ہے۔ حافظ بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں رہا، مگر آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ اور میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا۔ ان سب نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر لی۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ معلوم ہوا کہ سفر میں سنت نفل سب معاف ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ میدان منی میں 2 رکعتیں نماز قصر پڑھ کر اپنے بستر پہ چلے جاتے تھے۔ حافظ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے کہا، چچا جان، اگر اس کے بعد آپ 2 رکعتیں سنت پڑھ لیا کرے تو کیا حرج ہے؟ فرمایا، اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو فرض نماز ہی پوری پڑھ لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لے گئے تو 1 اذان اور 2 اقامتوں سے نماز مغرب اور عشاء جمع کی اور درمیان میں سنتیں نہیں پڑھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا، حالانکہ وہاں دشمن کا خوف تھا، نہ سفر کی حالت تھی۔ راوی ابو زبیر کہتے ہیں، میں نے سید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ سید نے سعد ہے یا سید ہے سوری اس نے جواب دیا، جس طرح تم نے مجھ سے دریافت کیا۔ سعید ہے، سعید نے جواب دیا، جس طرح تم نے مجھ سے دریافت کیا اسی طرح میں نے سیدنا ابن عباس سے پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دشواری میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی خوف اور سفر کے بغیر ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا ہے۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابن عباس نے بصرہ میں عصر کے بعد ہمیں خطبہ دینا شروع کیا کہ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے چمکنے لگے۔ کسی نے کہا کہ نماز مغرب کا وقت ہو چکا۔ آپ نے فرمایا، مجھے سنت نہ سکھاؤ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر اور عصر اور مغرب عشاء ملا کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے شبہ پیدا ہوا، میں نے سیدنا ابو ہریرہ سے دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شدید ضرورت اور شرعی عذر کی بنا پر حضر میں بھی کبھی کبھار نماز جمع کی جا سکتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ بغیر عذر کے ایسا کرنا یا اس کو معمول بنا لینا غلط ہے۔ یعنی ناگزیر قسم کے حالات ہوں، شرعی عذر ہو تو اس وقت آپ اپنی نماز جمع کر کے نکل سکتے ہیں۔ تاہم شدید ضرورت کے بغیر ایسا کرنا جائز نہیں، جیسے کاروباری لوگوں کا عام معمول ہے کہ وہ سستی یا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں، صحیح نہیں بلکہ سخت گناہ ہے۔ جیسے وہ خواتین نے شاپنگ پہ جانا ہے تو 2 نمازیں جمع کرنی، ہر نماز اس کے وقت پہ ہی پڑھنا ضروری ہے، سوائے ناگزیر حالات کے، کوئی ایسی حالت اگر ہو جائے تو۔ انشاءاللہ اس کے ابھی مسائل بھی تفصیل سے ہم نے پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کلاس میں نماز قصر کے بارے میں آپ کو دوبارہ تفصیلی مسائل بتاؤں گی تاکہ آپ کے اندر کوئی سوال نہ رہے۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔